سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے. آئیے اس کے متعلق کچھ سننے اور سنانے سے پہلے میں بہتر و مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم تمامی حضرات اپنے آقا و مولا سید العرب والعجم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کے داتا، ہم تمام کے ملجا سید انس و جاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس ناز میں جی لگا کر، آنکھوں میں سبز گنبد بسا کر، خیالوں میں سنہری جانیاں بسا کر اپنے آقا کا تصور کرتے ہوئے بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیتے ہیں. بڑی بلند آواز اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. شاعر کہتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. میں کیا ہے بولنا ایک بات بھول گیا، ذرا مجھے کم سنائی دیتا ہے، تھوڑا مجھے کم سنائی دیتا ہے اور میری آواز بھی ہے بہت کم ہے. ایسا نہ سمجھے کہ کیسے مکے اور چوٹے کے امام کو کھڑا کر دیا، ایسا نہ سمجھے. اس کی بات کی مثال اور ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ نہیں بولیں گے میں نہیں بولوں گا، جب تک آپ نہیں سنیں گے میں نہیں سنوں گا. جب میں بولوں گا تو آپ بھی میرے ساتھ کچھ بولنا چاہیے. میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ جب میں
کچھ بولوں تو آپ کو پسند آئے تو سبحان اللہ بولیں گے سبحان اللہ. میں وہ عالم نے جی کے بولا چلے گئے، ایسا نہیں. جب تک تمہیں سمجھ میں نہیں آتا بیان نہیں ختم کرتا، چاہے اجالا ہو جاتے بیٹھتے ہیں آپ. اس لیے جلدی جلدی سمجھنے کی کوشش کرو، جلدی جلدی بولنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ جلدی جلدی بیان ختم کر کے نکل جائیں گے. جہاں کہیں پر بھی آپ بات اچھی لگے تو کیا بولیں گے؟ سبحان اللہ. بولا مجھے کام سنا یہ کام سنا ہے، یہ کام سنا ہے، سبحان اللہ. یہ کام سنا ہے مجھے. بولو سبحان اللہ. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمان کو ثواب عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو ساتوں زمین اتنا ثواب عطا فرما دیتا ہے. جب بندہ سبحان اللہ بندہ کہتا ہے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے اندر جتنی خالی جگہ ہے اتنی خالی جگہ کو کیا ہے ثواب سے بھر دیتا ہے. سبحان اللہ بولے، بولو سبحان اللہ، بولو ماشاء اللہ. تو آپ سبحان اللہ بولتے رہنا چاہیے، ضرور بولنا چاہیے. تو میں نے کیا شعر پڑھی آپ کے سامنے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اب ایک آدمی بیٹھے ہوئے تھے مجمع میں، ایسا بیان کرنا کیا تو اچھا نہیں تو سبحان اللہ بولنا دیکھو. میں بیان شروع کرنے کے میں سبحان اللہ بولنا شروع کرتا. ہنستے بھی نہیں تو سب میں ہنسنا ہے. اب میں ہنسے تو تمہیں ہنسنے شاید. سبحان اللہ بولنا شروع کر دیا. میں بولا حضرت ابھی کیا بھی بولا کہ نہیں، میں بولو ہم سب اس کے بعد سبحان اللہ بولیں گے. تو تقریر کیا ہے شروع کرنے سے لے کے ختم کرنے تک مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے تھے سب سے زیادہ لوگ سبحان اللہ بولتے ہیں. اب میں پوچھا اتنے بڑے حضرات بیٹھے تھے، اتنے بڑے سے بیٹھے تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا سو پیچھے کا سمجھ میں آیا خالی سبحان اللہ بولتے رہا. تو وہ بولنے لگا حافظ صاحب جب سرکار کی کیا ہے تعریف ہوتی رہے، جب سرکار کے نعت شریف پڑھتے رہے، جب سرکار کی حمد کرتے رہے، یہ سینہ خاموش کیسے ہوتا ہے؟ جب سرکار کا ذکر کرتے ہیں تو محبت میں سبحان اللہ بولتے جاتا ہے، ماشاء اللہ کہتے رہتا ہے، اور یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہتے رہتا ہے. عاشق خاموش نہیں بنتا جب سرکار کا ذکر ہو، وہ سرکار کا گنبد تصور میں جما کے سبحان اللہ کہتے رہتا ہے. عاشقوں کا کیا ہے یہ حال رہتا ہے میرے پیارے عزیزوں. ادھر بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھے بیٹھے ہوئے، جوان بیٹھے ہوئے ہیں. یاد رکھو سرکار کا عاشق جتنا بھی بچہ ہو، جتنا بھی بوڑھا ہو، جوان ہر جگہ نظر آتا ہے. اس لیے آپ کیا ہے سبحان اللہ بولتے رہنا چاہیے. میرے پیارے عزیزوں آپ کے سامنے میں ایک شعر پڑھ رہا تھا، کیا ہے؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو کر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اب آپ کو کیا سمجھ میں آ گیا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، تھوڑا تو بہت سمجھ میں آیا ہی ہوگا، کچھ نہ کچھ سمجھ میں آیا ہی ہوگا. میرے پیارے عزیزوں اور دوستوں یاد رکھو محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو کر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو اس کا مفہوم یہ ہے اے اللہ کے بندوں، اے اللہ کی عبادت کرنے والوں، اے نمازیوں، اے قاضیوں، اے حج کرنے والوں، اے عمرہ کرنے والوں، اے قرآن پڑھنے والوں، اے دین کی تعلیمات دینے والوں، اے داڑھی چھوڑنے والوں، جھبا پیجامہ پہننے والوں،
برادران ملت اسلامیہ، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ آپ دیکھو یہاں شرط ہے کہ نہیں سامنے؟ اب شرط کسے کہا جاتا ہے؟ اب شرط کسے کہا جاتا ہے؟ اول کسے کہا جاتا ہے؟ پہلی شرط، شریعت میں شرط کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک شرط ادا نہیں ہوگا، جب تک کیا ہے عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جب تک شرط ادا نہیں ہوتا، جب تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو پیارے عزیزوں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ یہی وہ شرط ہے تمہاری عبادتوں کو قبول کرانے والی، یہی وہ شرط ہے تمہاری تلاوتوں کو قبول کرانے والی، یہی وہ شرط ہے تم کو خدا کی بارگاہ میں مردود سے مقبول بنانے والی، مردود سے مقبول بنانے والی، عام بندے سے خاص بندہ بنانے والی۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران ملت اسلامیہ، اب آپ کو یہ کلیئر ہو گیا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے قرآن شریف کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، 30واں پارے میں ہے، اما پارے میں ہے، لا اقسم بہذا البلد۔ کیا مطلب اس کا؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کی قسم، آپ جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کی قسم۔ میرے پیارے عزیزوں اور دوستوں، غور کرنے کا مقام ہے، جب قسم کی بات آئی تو قسم کس وجہ سے کھائی جاتی ہے؟ اللہ پاک خود کیا فرما رہا ہے؟ اے محمد، تم جس شہر میں رہتے ہو اس شہر کی قسم۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ شہر کی قسم کیوں کھایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب شہر کی قسم کیوں کھایا ہے؟ کیا وہ شہر مکہ ہے؟ کیا وہ شہر مدینہ ہے؟ کیا وہ شہر دوسرا کوئی ہے؟ میرے پیارے عزیزوں اور دوستوں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات اتنی محبت فرماتا ہے، اتنی محبت فرماتا ہے، اتنی محبت کہ کائنات میں کوئی بھی اتنی محبت نہیں کرتی، اتنی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی شہر کی قسم کھا رہا ہے، وقت وہاں کہے کبھی کیا چہرے کی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موقع موقع جہاں پر جیسے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی تعریف فرما رہا ہے، اور تعریف فرماتے ہوئے یہ فرما دیا، اے محبوب، آپ کے پیچھے جو چلیں گے، آپ کی محبت جو رکھیں گے، آپ سے جو نسبت جوڑ لیں گے، قرآن میں فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب فرما دو، جو شخص میری بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتا ہے وہ تم سے محبت کرے، تمہاری سنتوں پہ عمل کرے۔ اگر وہ تمہاری سنتوں پہ عمل نہیں کرتا، وہ تم سے محبت نہیں کرتا، وہ تم سے چاہتا نہیں، جنت میں جانے کا وہ لائق نہیں ہے، جہنم میں جانے کا لائق ہے۔ اسی طرح سے پیارے عزیزوں اور دوستوں، ایک صحابی جن کا نام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں ایک صحابی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابی، قیامت کے لیے تو کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کے لیے تو کون سی تیاری کر لیا ہے؟ تو سرکار کی باتیں سن کر صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ درود شریف پڑھو، بتا دیتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران ملت اسلامیہ، سرکار سے وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کی تیاری میں نے کچھ نہیں کر لی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں، تم نے کیا تیاری کر لی ہے؟ سرکار کی بات پہ عرض کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر لی ہے یا رسول اللہ، نہ تو میرے پاس نمازوں کے انبار ہے یا رسول اللہ، میرے پاس روزوں کا ذخیرہ ہے یا رسول اللہ، میرے پاس عبادت
محبتوں کے پہاڑ ہے. میرے پاس کچھ بھی عمل خدا کی بتانے لگا ہے بارگاہ ہمیں بتانے کے لائق نہیں ہے. لیکن ہاں یا رسول اللہ, لیکن ہاں یا حبیب اللہ, میرے دل میں ایک ایسی چیز موجود ہے, میرے دل میں ایک ایسی کیا ہے چیز موجود ہے جو میرے جان سے بھی زیادہ ہے, میرے گھر والوں سے بھی زیادہ ہے, میرے اہل عیال سے بھی زیادہ ہے. وہ کیا چیز ہے؟ سنو پیارے عزیزوں, جھوم کر سبحان اللہ بولو. میرے پاس اعمال نہیں ہے, آپ کی محبت ہے, اللہ کی محبت ہے. میرے پاس اس کے سوا کوئی عمل نہیں ہے. میرے پاس روزے نہ تو ہے, نہ تو نماز ہے, نہ تو عبادتیں ہیں, نہ تو کوئی نیک عمل ہے. بس اگر صرف اور صرف ہے تو ہے آپ کی محبت ہے. آپ کی محبت اتنی ہے, میرے مال سے زیادہ ہے, میرے جان سے زیادہ ہے, میرے بچوں سے زیادہ ہے, میرے بیوی بچوں سے زیادہ ہے. آپ کی محبت میرے دل میں اتنی ہے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی, اگر ایسا ہے تو سرکار کے کیا ہے لبوں کو جنبش ہوتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابی, اگر ایسا ہے تو یاد رکھ لے, جہاں میں جنت میں رہوں گا تو بھی میرے ساتھ وہی ہوگا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے میرے عزیزوں اور دوستوں, اللہ اکبر, نیک اعمال کا دار و مدار ایمان ہے, اور ایمان کی جان محمد رسول اللہ کی محبت ہے. محمد رسول اللہ کی محبت ہے. تو سمجھ میں کیا بات آ گئی؟ جو رسول اللہ سے کیا ہے منہ پھیرے گا, جو رسول اللہ سے دشمنی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا, جو محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته أجمعين. برادران ملت اسلام, اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے, یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس نمازیں نہیں ہے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا کہ روزے ہی نہیں رکھنا چھوڑ دیں. اب آپ کیا ہے, کوئی بولیں گے کوکریٹے والے حافظ صاحب اگر تھے, نماز کیا بھی نہیں پڑھنا کا دیوا, روزے کیا بھی نہیں رکھنا کا دیوا, حج تک کیا بھی نہیں کرنا کا دیوا, رسول اللہ کی محبت دل میں بسا لیا تو ہوگا کبھی جنت میں جاتی کا دیوا ہوگا. وہ کیوں بولے؟ اس کا معنی یہ کیا بولے, اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے. وہ صحابی یہ نہیں بولے میں نماز ہی نہیں پڑھتا, وہ صحابی یہ نہیں بولے میں روزہ نہیں رکھتا, وہ صحابی یہ نہیں بولے میں حج نہیں کرتا, نیک عمل نہیں کرتا, صرف کیا ہے آپ سے محبت کریے خاموش پڑے, یہ نہیں بولے. کیا بولے؟ نیک عمل کم ہے, نیک عمل کم ہے. یا رسول اللہ, اگر سب سے زیادہ میں کیا بھی کمایا ہے تو کیا کمایا؟ تمہاری محبت کمایا. سبحان اللہ. علامہ اقبال فرماتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو کر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اللہ اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جب رسول اللہ سے تو محبت کر لیتا تو پیارے سن, جنت بھی تیری, اللہ کی نعمتیں بھی تیرے, اللہ کی کائنات ذرہ ذرہ تیرا ہے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا کرنا؟ رسول اللہ سے محبت کرتے ہوئے اعمال کرنا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تب جنہیں اپنا بولتے ہیں, کیا بول کے بولتے ہیں کئی کو بات رسول اللہ سے ہوتی محبت کرنا, معاذ اللہ رب العالمین. دونوں بھی ہمارے جیسے آدمی تھے, بولتے کہ کیا بولو رسول اللہ ہمارے جیسے تھے, کیا بولتے ہیں, ایک بات بولتے ہیں, کیا بولتی معلوم ہے؟ رسول اللہ خود فرمائے, کیا کر فرمائے, یہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی بولے, اس لیے میں بھی مسلمان انہوں بھی مسلمان. ہوتا کیا؟ اب اسے جواب ہمیں کیا دینا چاہیے جی؟ تیرا جواب بھی سیکھتے رہنا تمہیں. وہ تو پوچھا تو جواب دینے کے واسطے غور سے سنو. اب سرکار کی حدیث کیا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, یہ دلیل لا کے کیا بولتی, میں بھی مسلمان رسول اللہ مسلمان, دونوں یہ بھائی بھائی. ہوتا کیا جی؟ اب ایسا اگر ہمیں سوچا جائے, ایسا بولنے والی کی بیوی بھی مسلمان, انہیں بھی مسلمان, جو ہمارے بھائی بھائی ہوتی کیا؟ ارے بول دو جی,
बच्चे नहीं बोलते बोलते बड़े का खामोश पड़ गए, सोच रहे बेटी क्या घर में क्या तो बोलते नहीं बोलते, नहीं होता ना, हरगिज़ नहीं होता। अब इन्हें भी मुसलमान, इसका बाप भी मुसलमान, बोले हो बाप बेटा भाया भाया होती, अब इन्हें भी मुसलमान, इसके बड़े अब्बू भी मुसलमान, बोलो बड़े अब्बू और बेटा भाया भाया होती क्या? अब इन्हें भी मुसलमान, इसका पीर भी मुसलमान, क्या पीर और मुरीद भाया भाया होते? जब पीर और मुरीद भाया भाया नहीं होते, बीवी शौहर भाया भाया नहीं होते, बीवी और शौहर भाया भाया नहीं होते, माँ बेटा भाई भाई नहीं होते, अरे रसूलुल्लाह उम्मती कैसे भाया भाया हो सकते हैं? रसूलुल्लाह तो रसूलुल्लाह है, उम्मती तो उम्मती है, अल्लाह की सरकार कदम शान है, ये इंसान ही इंसान व इंसान है, ये कुरान तो बताता है ईमान है, और ईमान कहता है मेरी जान है, ये मेरी जान है। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे अजीजों और दोस्तों, हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम बशर हमारी तरह बशर नहीं है, वो अफजलुल बशर है, अफजलुल अंबिया है। बात है तो बता दी हुई जो मेरे प्यारे अजीजों और दोस्तों, बात मोहब्बत की हो गई। आओ सुनते जाइए, इंशाल्लाह आपके क्या है ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। मेरे प्यारे अजीजों और दोस्तों, हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कैसे बढ़ती है? उन पे दुरूद पढ़ने से, है कि नहीं? अब कौन कौन हमारे हजरात इतने लोग हैं कि सरकार पे दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं? एक रिवायत के मुताबिक, बुजुर्गान दिन के कौल के मुताबिक क्या है, एक आदमी 360 या 300 क्या है 50 मरतबा दिन में पढ़ेगा दुरूद शरीफ, तो याद रखो पूरे दिन दुरूद शरीफ पढ़ने का उसे जवाब लिखा जाएगा। अब आओ दुरूद शरीफ की क्या है थोड़ी सी बात बता कर मैं क्या है टॉपिक मिलाद शरीफ की तरफ ले जाऊं। ये मिलाद कैसे मनाते हैं, क्या इसकी हकीकत है, एक वाकया सुनकर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। दुरूद शरीफ में नारा बड़ा नवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीउना हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबी अजमाइन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, साहिब दलाइलुल खैरात, दलाइलुल खैरात दुरूद शरीफ एक किताब है, बहुत मोतबर और बड़ी किताब है। उसके मुसन्निफ एक मर्तबा कहीं जा रहे थे तो रास्ते में क्या है जंगल पड़ गया, रास्ते में जंगल पड़ गया। जंगल में इधर उधर देखे तो कोई नजर नहीं आया। इतने में असर की नमाज का वक्त हुआ। बोलिए कौन सा वक्त हुआ? असर की नमाज का वक्त हो गया। अब नमाज पढ़ने के लिए वुजू जरूरी है, वुजू करने के लिए पानी होना जरूरी है। पानी को तलाश किए, किस तरह से पानी नजर नहीं आया, इधर उधर देखे पानी नजर नहीं आया। तो क्या है जंगल से अपने कदम उठा के और थोड़ा आगे गए तो क्या है सामने एक छोटा सा गांव नजर आया। सामने से एक छोटा सा गांव नजर आया। तो आगे चले, गांव में चले, जाने के बाद पानी को तलाश किया, पानी कहीं भी नजर नहीं आया। तो और थोड़ा आगे बढ़े, जैसा ही आगे बढ़ना था एक छोटा सा टूटा फूटा कुआं, इसे गोड़ी बोलते हैं हमारी भाषा में, दिखाई दिया। आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद पानी को क्या है देखे, देखने के बाद क्या है पानी तो बहुत अंदर है, पानी बहुत अंदर है। अब पानी निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? रस्सी और डोल की। हाँ, बकीट और रस्सी की समझो, रस्सी और डोल की जरूरत पड़ती है। पानी नीचे है, देखा कैसे निकालें, रस्सी और डोल नहीं है। तो वो कुएं के बाजू में एक छोटा सा क्या है टूटा फूटा घर था। बोलिए, उस कुएं के बाजू में एक छोटा सा टूटा फूटा घर था, गरीब लाचारों का घर था। अब उस छोटे घर के छत पर एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई, कोई भी नजर नहीं आ रहे थे। देखा बच्ची दिखी बस खाली, और बच्ची को फरमाते हैं बेटी तेरे पास रस्सी और डोल है? अब बच्ची अर्ज करती है हुजूर आप रस्सी और डोल किस वजह से पूछ रहे हैं? बात गौर करने की, रस्सी और डोल किस वजह से पूछ रहे हैं? अब हजरत फरमाते हैं बेटी रस्सी और डोल किस वजह से पूछते हैं? पानी निकालने के लिए पूछते हैं, पानी सेकने के लिए पूछते हैं।
رسی اگر ڈول ہے تو دراتے میں پانی نکال کے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے. بولو سبحان اللہ. اب بچی حیرت سے پوچھتی ہے حضرت آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کی تعریف کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں بیٹا میں ایک علاقے کا نواب ہوں، ایک علاقے کیا ہے بادشاہ ہوں. بیٹی عرض کرتی ہے حضور میں آپ کے نام کے بہت سارے چرچے سنے، آپ کی کیا ہے بہت سارے کرامتیں میں نے سنی ہے، آپ کا ہر جگہ میں نے شور شورا سنا ہے. کیا آپ کو یہ چھوٹی سی محنت نہیں ہو رہی ہے کہ رسی اور ڈول کے بغیر پانی نکالا جائے؟ رسی اور ڈول کے بغیر میں کیا پانی نہیں نکال سکتے؟ اب وہ بچی سے حضرت فرماتے ہیں بیٹی رسی اور ڈول کے بغیر پانی کیسے کاڑھا جاتا ہے؟ رسی اور ڈول کے بغیر پانی کیسے کاڑھا جاتا ہے؟ اب وہ بچی اپنے چھوٹے منہ سے عرض کرتی ہے بادشاہ جہاں بنا اگر مجھے اجازت ہو تو میں بغیر رسی اور ڈول کے کنویں کے نیچے جو پانی ہے اس پانی کو بآسانی نکال سکتی ہوں، بآسانی میں اسے نکال سکتی ہوں. حیرت میں پڑ گئے، سوچنے پہ مجبور ہو گئے ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ارے یہ کئی کرامت ہے، یہ کون سی عجب کی بات ہے، یہ بچی کی عمر کیا ہے اور اس کی باتیں کتنی ہیں. بچی چھوٹی سی بچی کو کیا معلوم رہتا ہے، بچی کا کیا ہے بچپنا ہے، بچی کھیلنے والی ہے، بچی کودنے والی ہے، بچے اچھے اچھے باتیں کرنے والی ہے. کھیلنے کے زمانے میں کودنے کے زمانے میں یہ بادشاہ سے ایسے بات کر رہی ہے جیسے ایک 100 سال کی بوڑھی بات کرتی، اس طرح سے بات کرتی. چھوٹی بچی کنویں کا پانی بغیر رسی اور ڈول کے نکالنے کی بات کر رہی ہے. میرے پیارے عزیزوں اور دوستوں وہ بزرگ حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. بیٹی اس راز کا پتہ تو بتا دے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. وہ بچی عرض کرتی ہے جہاں پنا یہ تو اشارہ کر دو میں بغیر رسی اور ڈول کے کنویں کے نیچے جو پانی ہے اسے بآسانی نکال سکتی ہوں. تو بادشاہ اب فرماتے ہیں کہ اے پیاری بچی، کہ اے ننھی سی بچی، کر دے وہ تیرا کام کیا ہے میں بھی اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، برادران ملت اسلامیہ. وہ کیا ہے دلائل الخیرات کے مصنف بچی کو دیکھتے رہتے ہیں، بچی ان کو دیکھتے رہتی ہے. تھوڑے ہی دیر میں اپنے منہ سے تھوک نکال کر اپنے منہ سے کیا ہے تھوک باولی میں ڈال دیتی ہے، کنویں میں تھوک دیتی ہے. جیسا ہی تھوکنا تھا وہ تھوک ابھی باولی کے اندر نہیں جاتا ہے، اس سے پہلے پانی ابھر کے باہر آ جاتا ہے. یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں. بیٹی یہ کیا کرامت ہے، یہ تیرے منہ میں تاثیر کہاں سے آئی ہے، یہ تیرے منہ میں برکت کہاں سے آئی ہے؟ تو وہ ننھی بچی عرض کرتی ہے حضور یہ میرے زبان کی کرامت نہیں ہے، حضور یہ میرے منہ کا کیا ہے کرامت نہیں ہے، بلکہ میرے آقا سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ درود شریف پڑھتی ہوں. یہ میرے منہ کی برکت نہیں ہے، درود پاک کی فضیلت ہے. یہ میرے منہ کی برکت نہیں ہے، درود پاک کی فضیلت ہے. درود پاک کی برکت کی وجہ سے کنویں کا پانی جو تہ میں تھا وہ موجیں مارتے ہوئے اوپر آ گیا. میرے پیارے عزیزوں اور دوستوں اللہ اکبر، آپ نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی، ایک ننھی سی بچی جب وہ کیا ہے درود شریف کی کثرت کرتی ہے تو کنویں کا پانی بھی کیا ہے موجیں مارتے ہوئے باہر نکلتا ہے. کس وجہ سے نکلتا ہے یاد رکھو، وہ پانی اس وجہ سے نکلتا تھا کہ کنویں کا پانی اس وجہ سے نکلتا تھا وہ تو پانی ہے. بچی کا تھوک میں کیا ہے درود شریف کے الفاظ ہے، وہ درود شریف کے الفاظ کو کیا ہے چھونے کے لیے پانی بھی ابھر آ کے تھوک کو لگا کرتا. درود شریف کی برکت، درود شریف کی کیا ہے کرامت، درود شریف
عزیزوں اور دوستوں یاد رکھو میرے آقا پہ کیا ہے درود شریف اگر بے نمازی بھی پڑھے, اگر جوانی بھی پڑھے, اگر زانی بھی پڑھے, یہ کیا ہے قبول نہیں ہونے والی چیز نہیں ہے, بلکہ جیسا منہ سے نکلتی ہے وہ فوراً قبول ہو جاتا ہے. میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں میرے پیارے عزیزوں, آج کل کے معاشرے کی بات کرتے ہوئے چلوں, آج ہمارے چھوٹی چھوٹی بچیاں, آج ہمارے چھوٹے نوجوان بچے کیا ہے ہر ہمیشہ موبائل دیکھتے رہتے ہیں, فری فائر کھیلتے ہیں, پکچرز دیکھتے ہیں, گیمز کھیلتے رہتے ہیں. موبائل ایسی بلا ہو گئی ہے ہمارے بچوں کے مستقبل کو چھین رہا ہے. اب اس کی کیا ہے خیال اپنے والدین بھی نہیں کر رہے ہیں, اپنے دوست و احباب بھی نہیں کر رہے ہیں. ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی ہم کیا ہے اس لائق بنائیں کہ وہ درود شریف پڑھتے پڑھتے کیا ہے اپنی زندگی کو سنواریں. اتنے تو لائق بنائیں کہ وہ ایک دن میں 100 یا 500 مرتبہ تو درود شریف پڑھنے والا بنے. دیکھتے ہیں کیا معاشرے میں ہمارے بگاڑ پیدا ہو. چھوٹے چھوٹے بچے منہ سے گندی باتیں کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں کیا ہیں آج اپنے منہ سے برے بھلے الفاظ کہتے ہیں. محبت نہیں ہے, پیار نہیں ہے, ادب نہیں ہے. آج کل کیا ہے ہمارے معاشرے میں بگاڑ کس وجہ سے پیدا ہو گیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. برادران ملت اسلامی القصہ مختصر اپنے بچوں کو درود شریف پڑھنے والے بنائیں. اگر سوچو, میں آپ کو کیا اس سے اور ایک ذہن دینا چاہتا ہوں میرے پیارے عزیزوں اور دوستوں, جب بچی درود شریف پڑھی تو یہ فضیلت ہے. اب اس کے ماں باپ, اس کے رشتے دار, بچی کی زبان میں اتنی تاثیر ہے, بچی کے ماں باپ کے زبانوں میں کتنی تاثیر نہیں ہوگی, ماں باپ کا کیا عالم ہوگا. میرے پیارے عزیزوں اور دوستوں, ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی کیا ہے درود شریف پڑھانے والا بنے, ہمارے معاشرے کو کیا ہے بگاڑ سے بچا کر کیا ہے اچھی عادت والے بنے. درود شریف پڑھیے. اللہ صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء ملت اجمعین. پیارے عزیزوں اور دوستوں, میرے پاس صرف 20 منٹ بچے ہوئے. اب آئیے ہم کیا ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکلتے ہیں. اب آپ کیا ہے 12 ربیع الاول کی کیا ہے بہت سارے فسادات موجود ہیں. 12 ربیع الاول کے بہت سارے فسادات, یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے 9 تاریخ کو سرکار پیدا ہوئے, کوئی کہتا ہے کہ 12 تاریخ کو پیدا ہوئے, کوئی کہتا ہے کہ 8 تاریخ کو پیدا. یہ تمام کیا ہے اختلاف ہے کہ آپ لوگ یہ بولتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا نہیں ہوئے, سرکار 12 ربیع الاول کو وفات پائی. سو بول کے بولتے لوگ بولیے معاذ اللہ رب العالمین. کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ سرکار وفات پائی کہ پیدا ہوئے؟ اس کا جواب بھی آپ سننا چاہیے, اس کا جواب بھی اپنے ذہن نشین کر لینا چاہیے. یاد رکھو میرے پیارے عزیزوں, اگر کوئی آ کے ہمیں کہے کہ بھائی تمہیں جو سنیا ریالی نکال دیں 12 ربیع الاول کو تم جلوس سے میلاد کرتے ہیں, یاد رکھو سرکار اس دن پیدا نہیں ہوئے, اس دن کیا ہے سرکار وفات پائے. تو کیا جواب دیں گے؟ اب جواب بھی ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ جواب بھی سنتے رہنا, ذہن میں بٹھاتے رہنا. اب سب حجر کون تو پوچھے گوگری والے ہم سبا کو بیان کر وہ کہتے کیا کرے زبردست کرے باپ, کیا کرے باپ, کیا بولے رہے کیا کیا نہیں ہے معلوم ہے, کیا زبردست کرے, کیا ماشاءاللہ کیا ہے جواب, کیا بھی اچھا کرے بول کے بولے. ایسے کون تو بولے تو سنتا نہیں, ہماری جہالت ہوتی. سنو 12 ربیع الاول شریف کو یہ بدبخت کہتے ہیں, یہ گستاخ رسول کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کو سرکار دنیا میں پیدا نہیں ہوئے, دنیا سے کیا ہے وہ چلے گئے. یہ کہتے ہیں قل معاذ اللہ رب العالمین. اب ہمارا عقیدہ کیا ہے جی, ہماری سوچ کیا ہے؟ 12 ربیع الاول کو سرکار دنیا سے گئے نہیں ہیں, دنیا میں کیا ہے سرکار تشریف لائے ہیں. مثال تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, مثال تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. دنیا میں سبھی تو خوشیاں
ہوگی، بلکہ کیا ہے دلیل پیش کرنا ہوگا، قرآن سے ثبوت دینا ہوگا، حدیث سے ثبوت دینا ہوگا. کیا یہ لوگ دے پائیں گے؟ قرآن میں کہاں پر لکھا ہوا ہے سرکار 12 ربیع الاول کو دنیا سے گئے؟ حدیث میں کہاں سے لاؤ گے 12 ربیع الاول کو سرکار دنیا سے چلے گئے؟ نہیں لا سکتے. یہ گستاخانہ باتیں ہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی باتیں ہیں. آؤ میرے پیارے عزیزوں اور دوستوں، ہم قرآن سے یہ ثابت کریں گے، حدیث سے یہ ثابت کریں گے. بدبختوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے نہیں ہیں، دنیا میں زندہ ہیں. سرکار مردہ نہیں ہے، سرکار زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے پیارے عزیزوں اور دوستوں، رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے 6واں پارہ سورہ مائدہ، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. ترجمہ اس کا کیا ہے؟ تحقیق کے تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے، تحقیق کے تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب. ایک نور اور روشن کتاب. کتاب سے کیا مراد ہے؟ کتاب سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید. بولو قرآن مجید. اور نور سے مراد؟ نور سے مراد؟ نور سے مراد بچے پڑھتے ہی رہتے ہیں، نور والا آیا ہے نور لے کر آ، پڑھتے ہی بچے. تو نور سے مراد کون ہے؟ محمد رسول اللہ. نور سے مراد اللہ کا نور یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بس بات ختم. اب قرآن شریف میں ہم غور کریں گے تو یہ بات معلوم ہوگی جب سرکار تشریف لانے کا ذکر ہے، اسی طرح سے سرکار دنیا سے جانے کا بھی ذکر ہوگا کہ نہیں؟ اب قرآن میں کیا فرمایا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ عام لوگوں کے بارے میں ہے، خاص لوگوں کے بارے میں ہے. اللہ کے بندوں کو، اچھے بندوں کو موت آتی ہے، صرف کتنی آتی ہے؟ آتی ہے، آتی ہے بس. پھر وہ پھر ہمیشہ کے لیے زندہ. تو قرآن شریف میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی تشریف لائے، اللہ کا نور آیا، اللہ کا نبی آیا، اللہ کا رسول آیا، اللہ کا پیارا حبیب آیا، یعنی جناب محمد رسول اللہ. اب قرآن شریف میں آنے کا ذکر ہے، جانے کا ذکر نہیں. قرآن شریف میں آنے کا ذکر ہے، جانے کا ذکر نہیں. تو کیا سمجھ میں آ گیا میرے پیارے عزیزوں اور دوستوں؟ اگر انسان ہے تو پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے، انسان ہے تو پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے، جس کے لیے قرآن میں فرمایا گیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اے اللہ کے بندو، ہم نے تم کو اسی مٹی سے بنایا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں ڈالیں گے اور اسی مٹی سے اٹھائیں گے. سبحان اللہ، اسی مٹی سے اٹھائیں گے. تو عام بندوں کے لیے مٹی کا پتلا ہے، تو یہیں سے پیدا کیا جائے گا، پھر اسی میں ڈالیں گے، پھر اسی میں اٹھائیں گے. اب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا مٹی ہے یا اللہ کا نور ہے؟ کیا مٹی ہے؟ اللہ کا نور ہے. وہ اللہ کا نور ہے، وہ اللہ کا حبیب ہے، وہ اللہ کا محمود ہے، وہ اللہ کا سراج منیرہ ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کا سب سے پیارا حبیب ہے، وہ اللہ کا سب سے پیارا حبیب ہے. اگر اللہ کا بندہ جو مٹی سے بنا ہو تو اسے موت ہے، جو نور سے بنا ہو اسے موت نہیں ہے، وہ زندہ ہے. تو برادران ملت اسلامیہ، ہم اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ سرکار آنے کا ذکر ہے تو کیا ہے؟ کہاں پر آئے؟ وہ زمین میں تشریف
لیے ہم اہل سنت والجماعت اس وجہ سے ہم ریلی نکالتے ہیں، اس وجہ سے اپنے نبی کا نعرہ لگاتے ہیں، اس وجہ سے اپنے نبی کا جشن کرتے ہیں۔ جس طرح سے قرآن تجوروں میں موجود ہے، جس طرح سے قرآن کو پڑھا جا رہا ہے، جس طرح سے قرآن ہمارے آنکھوں کے سامنے دکھ رہا ہے، بولو قرآن تنہا آیا تھا کہ بغیر کسی کے ساتھ آیا تھا؟ بولو قرآن کس کے ساتھ آیا تھا؟ قرآن نور کے ساتھ آیا اور نور قرآن کے ساتھ آیا۔ بات سنتے ذرا غور کرتے چلو، سبحان اللہ، بڑی بات سمجھا رہا ہوں میرے پیارے عزیزوں۔ قرآن تنہا نہیں آیا، نور کے ساتھ آیا۔ نور تنہا نہیں آیا، قرآن کے ساتھ آیا۔ تو یاد رکھو، جو چاہے مل کر آئے وہ جدا نہیں ہو سکتے، جو مل کر آئے وہ اکیلے اکیلے نہیں جا سکتے۔ جیسا مل کر آئے ہیں ویسا مل کر جائیں گے، ویسا مل کر جائیں گے۔ جس طرح سے تم تجوری میں قرآن کو دیکھ رہے ہو، جس طرح سے تم قرآن پڑھنا دیکھ رہے ہو، اللہ کے کتاب کو دیکھ رہے ہو، اللہ کا نور بھی تو ہے۔ وہ نور کو تم نہیں دیکھ سکتے، بلکہ وہ نور خود تمہیں دیکھے گا۔ تمہارے آنکھوں میں قرآن کو دیکھنے کی قوت عطا فرمایا ہے محمد الرسول اللہ کو، تو محمد الرسول اللہ کو تمہیں دیکھنے کی قوت عطا فرمایا ہے۔ دکھ رہے ہیں برتن مٹی میں مل گئے، نہیں نہیں، یہ ہمارے آنکھوں کا قصور ہے۔ نبی تو ہمیں اب بھی دیکھ رہے ہیں اور ہمارے مرنے کے بعد بھی دیکھیں گے، ہمارے قبر میں بھی دیکھیں گے، ہمارے حشر میں بھی دیکھیں گے۔ القاؤ کیا ہے، کل بروز قیامت اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ محمد وآلہ وصحبہ وذریتہ وأہل بیتہ وعلماء ملتہ اجمعین۔ برادران ملت اسلامیہ، ذرا یہ بولو، قرآن دلیل بتا رہی ہے کہ نہیں؟ قرآن کیا بول رہا ہے؟ نا نا، میں ایک نہیں آیا بلکہ کون کو؟ نور قرآن۔ تو نور کیا کتاب دکھ رہی ہے کہ نہیں؟ نور دکھ رہا ہے، تو نور کو ہم دیکھیں گے کیا نور ہمیں دیکھے گا؟ دوہرے بولا نا جی، نور ہمیں دیکھ رہا ہے، یعنی سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں، سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے عزیزوں اور دوستوں، عاشق کہتا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، ہو جائے چراغاں یا حبیب اللہ، میرے نظروں سے بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ کب تک ہم قرآن کو دیکھتے رہیں گے؟ کب تک ہم قرآن کو پڑھتے رہیں گے؟ اے قرآن کے ساتھ آنے والے نور، تو ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ دن ایسا بھی آ جائے ہماری معاشرے یہاں سے کچھ کو بھی نہیں، سب ظلمتیں کھا جائے، کبھی تیری سنہری جالیاں دیکھا جائے، مرتے وقت تو بھی تیرا کلمہ دیکھ دیکھ کے، مرتے وقت تو بھی تیرا چہرہ دیکھتے دیکھتے روح تن سے نکل جائے۔ صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وذریتہ وأہل بیتہ وعلماء ملتہ اجمعین۔ برادران ملت اسلامیہ، بولو قرآن زندہ ہے، قرآن والا، قرآن دکھ رہی ہے، قرآن ہمیں دکھ رہا ہے، نور والا ہمیں دیکھ رہا ہے جی، قرآن کو ہم دیکھ رہے ہیں، نور والا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھو، اس نور والے کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو، اس نور والے کو آپ کیا ہے دیکھنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھو اس نور والے نے جو کہا ہے اس پہ عمل کرو، خدا کی قدرت سے نور والا تمہاری آنکھوں کو نظر آ جائے گا، نور والا تمہاری آنکھوں میں نور جگمگا دے گا کہ آپ بھی کیا ہے بولنے میں مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے اور ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور ایمان کہتا ہے میری جان ہے۔ میرے پیارے عزیزوں اور دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہمیں قرآن کو چھوڑ کر نہیں منانا چاہیے۔ قرآن میں جس طرح سے روشن آیات ہیں اس طرح سے ہم میلاد منانا چاہیے۔ اب یہ بات بھی میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں، ہر ایک علاقے کے کیا ہے جو پولیس رہتے ہیں، ایس آئی رہتے ہیں، سی آئی رہتے ہیں،
تمام حضرات کیا ہے یہ اعلان کرتی ہیں اس سال جلوس عید میلاد النبی میں ڈی جے نہیں لگائیں گے. کیا آپ کو بات معلوم ہے؟ یہ اس سال کیا ہے بات کلیئر ہوگی. ڈی جے نہیں لگائیں گے, شور شرافہ نہیں کریں گے, اچھلیں گے نہیں, کودیں گے نہیں, ادب کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے, نعت شریف پڑھتے ہوئے سرکار کا میلاد منائیں گے. سرکار کا میلاد منائیں گے. اب میں آپ سے بات پوچھتا ہوں, کیا آپ اتنے سال سے میلاد النبی کر رہے ہیں, کیا یہ معلوم ہے کہ یہ میلاد کی محفل کس نے شروع کی, یہ میلاد کا جلوس کس نے شروع کیا معلوم ہے؟ بڑے حضرتوں کو معلوم ہے گا. آپ کو معلوم ہوگا نا, آپ کو معلوم ہوگا نا, آپ کو معلوم نہیں ہے تو بھائی تمہارا بھی معلوم نہیں, دلیل ہونا ہے. ارے سینہ ٹوک کے بولو جی, رسول اللہ کی میلاد کرنے کے لیے دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ کا جلوس کاٹنے کے لیے کیا دلیل کی ضرورت ہے؟ رسول اللہ کا میلاد کرنے کے لیے کس چیز کی دلیل ہے؟ بس محبت رسول ہے, یہی کافی ہے. ہم حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارغ نجد کے قلعہ گرا کے جائیں گے. فارغ ہو جائے ابو جل کر مگر ہم کو روا دم میں دب جگ دم ہے, فکر ان کا مناتے جائیں گے. سرکار کی محفل کو, محبوب کی محفل کو, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. ذرا بولو, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. محبوب کی محفل کو محفل کو آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں, آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. یاد رکھو تم پہ سرکار کا بلاوا ہے, اسے محفل پاک میں بیٹھے سرکار پہ درود شریف پڑھ رہے ہیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى اصحابہ. برادران ملت اسلامیہ, جلوس نکالنے کا کیا ہے یہ ثبوت حدیث میں بھی ہے. سمجھے, 2 سال پیچھے میں بیان کر کے گیا تھا, وہ دلیل دکھا کے گیا تھا, حدیث سے دلیل دکھا تھا. کسی کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہے. تمہارا یاد ہے کیا؟ یاد ہے تمہارے گانے یاد ہے کیا؟ پکچر کے گانے یاد ہے کیا؟ اچھے تمہارا یاد ہے کیا جی؟ بڑے میاں یاد نہیں ہے. کیا ہے؟ گھر کے ٹینشنز ہے, بچوں کو کیسے بنا. تمہیں تو یاد کرتے ہیں, میں گانے میں لگ گئی, کرکٹ کھیلنے میں لگی, کرکٹ کھیلنے میں لگی, والی بال کھیلنے میں لگی, ماما کو گانے دینے میں لگ گئی, موبائل دیکھنے میں لگ گئی, ادھر گھومنے میں لگی, بڑھیا تیڑا مارنے میں, گٹکا کھانے میں لگ گئی. برا نہ سمجھو میرے پیارے عزیزوں, میرے قوم کے نوجوانوں کو, بچوں کو دیکھ کر دل درد ہوتا ہے. میں یہی بات کرتا ہوں, میں وہی بات بولتا ہوں جو قرآن اور حدیث جو بزرگاں نے دل کا ہے. یاد رکھو میرے پیارے عزیزوں, میں اپنی زبان سے, اپنے منہ سے وہی کلمات نکالتا ہوں جو میرے نہیں, وہی نکالتا ہوں جو قرآن اور حدیث ہے. اگر کوئی فیصلہ کرنے والا بھی یہی فیصلہ کرے, حافظ صاحب نے صحیح کہا, حافظ صاحب کا منہ تھا, حافظ صاحب کی زبان تھی, حافظ صاحب کے جبڑے تھے, حافظ صاحب کی آواز تھی, سب کچھ ان کا تھا, جو نکلنے والے الفاظ تھے وہ اللہ اس کے رسول کے الفاظ تھے. یہ بولے ہم کیا دھمکیوں کی چوٹ پہ بولتے ہیں اور کان میں نہیں میدان میں بولتے ہیں. جو بھی آ کے پوچھنا چاہے تو بلا جھجک پوچھ سکتا ہے. میرے پیارے عزیزوں اور دوستوں, یاد رکھو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد صرف اور صرف کیا ہے, ہم ہی نہیں منا رہے ہیں. صرف اور صرف ہم ہی کیا ہے میلاد نہیں منا رہے. یاد رکھو سرکار دنیا میں تشریف لانے سے پہلے, سرکار دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی کیا ہے میلاد کا جلوس نکالا جاتا تھا. سرکار کا جلوس نکالا جاتا تھا. وہ جب جلوس نکالتے تھے کیا بول کے نکالتے تھے؟ وہ آنے والے ہیں. سبحان اللہ. کیا بولتے تھے؟ وہ آنے والے ہیں, وہ آنے والے ہیں. کون آنے والے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. جشن مناؤ, وہ آنے والے ہیں. ریالیاں نکالو, وہ آنے والے
اب تو سرکار آ گئے ہیں، اے خلد کی بہاروں سرکار آ گئے ہیں، اے رسول اللہ کے ماننے والوں سرکار تشریف لا رہے ہیں، نہیں سرکار آ گئے ہیں۔ وہ جب آ رہے ہیں تو منا رہے تھے، ہم آ گئے تو منا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیزوں اور دوستوں، آنے والے ہیں منانے والوں کی سنت ہے، آ گئے منانے والا سنت ہے۔ میرے پیارے عزیزوں اور دوستوں، یہ ہمارا طریقہ نہیں، ہم سے پہلے کی امتوں کا طریقہ ہے، اب یہ ہمارا طریقہ نیا نہیں ہے، سرکار سے آنے والے کے پہلوں کا طریقہ ہے۔ جب سرکار مدینے میں تھے، جب سرکار دنیا میں تھے، انہوں نے بھی سرکار کے آنے کی خوشیاں منائی تھی، ان کی ہی خوشیوں میں ہم آج خوشیاں منا رہے ہیں، رالیاں نکال رہے ہیں، میٹھا بانٹ رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں۔ یاد رکھو یہ ہمارا آج کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، بزرگان دین کا طریقہ ہے، کیونکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، درود شریف پڑھیے سنا دیتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، من انفق درہما علی قرۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من انفق درہما علی قرۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، اے مومنو سنو، رسول اللہ کی میلاد پر اگر ایک بھی روپیہ خرچ کر دیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ قول، اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر خود فرما رہے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ پہ روپیہ خرچ کیا کرو، میلاد مصطفیٰ پہ اپنے جیب سے پیسے خرچ کیا کرو۔ خرچ کرنے سے کیا فائدہ؟ وہ حضرت ابو بکر کے ساتھ جنت میں رہے گا، وہ حضرت ابو بکر کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ وہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتا ہے وہ اسلام کو زندہ کر دیتا ہے، وہ اسلام کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس نے میلاد النبی منایا وہ بدر و حنین کے جہاد میں شریک ہونے کا ثواب پائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کی کوئی کوشش کرتا ہے، کوئی کیا ہے کوشش کرتا ہے، ادب کے ساتھ مناتا ہے تو اللہ اکبر، وہ ایسے دنیا سے جاتا ہے بغیر کلمہ پڑھے نہیں، کلمہ پڑھ کے دنیا سے جاتا ہے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے، بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ تو صحابہ کا قول تھا۔ سنو تابعی کیا فرماتے ہیں، صحابہ کے بعد تابعی ہے، صحابہ کے بعد تابعی ہے، تابعی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا بھی ہوتا، اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا بھی ہوتا، میں رسول اللہ کی میلاد پہ خرچ کر دیتا، رسول اللہ کی میلاد پہ خرچ کر دیتا۔ تو برادران ملت اسلامیہ سے ہمیں کیا معلوم ہو گیا؟ رسول اللہ کی میلاد پہ جو خرچ کرتا ہے وہ جنت میں رہتا ہے۔ میرے پیارے عزیزوں، بہت سارے پیسے خرچ کرتے ہیں، میلاد سرکار کا منائیے، تمہارے مسجد کے کمیٹی والے، تمہارے مسجد کے یہاں کے حاکم اور تمہارے محلے والے بہت خوش نصیب ہے، بولو سبحان اللہ، بہت خوش نصیب ہے۔ میں 3 سال سے دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر، سرکار کی میلاد کی خوشی میں آپ گھروں کو سجاتے ہیں، سرکار کی میلاد کی خوشی میں آپ لوگوں کو سجاتے ہیں، سرکار کی میلاد کی خوشی میں آپ مسجد کو سجا رہے ہیں، سرکار کی میلاد کی خوشی میں آپ میٹھا بانٹ رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، کتنی خوشی منا رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے عزیزوں اور دوستوں، یہ تمام چیزوں کا اگر بدلہ ہے تو ہے، وہ بدلہ ہے جنت ہے۔ تمام چیزوں کا بدلہ کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ جو کیا ہے دل و جان سے کرتا ہے، اللہ پاک سے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ میلاد مصطفیٰ منانا یہ بزرگوں کی سنت ہے۔ اب بہت سارے دلائل ہیں میرے پیارے عزیزوں، میں بتانا ہوا چلوں تو کیا ہے، رات کے 12 بج جائیں گے، خالی اسی ایک کا بھی خالی دلائل بتاتے پورے پھر واقعات سناؤں تو یہ پورے دن 12 دن ہونا تمہارے سنانا بولے۔ اب اس کے بعد میں سرکار کی سیرت بتا پورا 1 سال کا وقت بھی کم سنانے گئے تو کیا ہے، عزیز سے مقرر وقت بہت کیا ہے کم ہے، میں کیا ہے 2-4 باتیں سنا کر بس 2-4 باتیں میری بیان کو ختم کر دیتا ہوں، آپ ضرور سنیں گے۔
इंशाअल्लाह जरूर सुनेंगे। क्या कि सुनने के लिए शामिल कर दी अब तो इंशाअल्लाह सुनेंगे बोल को बोले क्या की बोल के क्या अगर सुनाओ जरा मौका है साल में क्या है एक ही बार आपको बयान करने का तुम्हारे पास जरा दिल खोल को बयान करने का मौका दो देना तुम्हें साथ भी देना एक सुबह अल्लाह बोले दोनों चुके बढ़ती उन लोग सुबह अल्लाह बोले दोनों चुके बढ़ते क्या तो बात करने के नहीं पता कर लेना बोलो सुबह अल्लाह बोलते हैं मैं क्या बोलता नहीं लो अभी बयान शुरू करेंगे सुबह अल्लाह देखो कहते क्या बोलते सुबह अल्लाह बोलते रहो सुनो मेरे प्यारे अज़ीज़ों और दोस्तों हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने माँ के पेट में थे उनकी दादा की कहानी उनके नस्ल की कहानी सब भी चाहे छोड़ के हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत नूह अलैहिस्सलाम से हजरत इब्राहिम से हजरत इस्माइल से हजरत हाशिम से हजरत अब्दुल मुत्तलिब से हजरत अब्दुल्लाह से होकर क्या है उनकी अम्मी का वाक़या सुना। कितना पूरा वाक़या छोड़ दिया मैं दीगर मुख्तलिफ सुना भी इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा कभी वो भी सुनाऊंगा। सुनो बड़े ईमान ताज़ा करने वाले 2-4 वाक़यात सुना के बयान खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। मेरे अज़ीज़ों और दोस्तों हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने माँ के पेट में तशरीफ लाए उनके अम्मी जान का नाम क्या था हजरत आमिना तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। वो फरमाती हैं जब सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में तशरीफ लाए जब कोई औरत हामिला होती है जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसे बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ता है। बड़े हजरत जानते होंगे बात कभी उनको सर दुखता है कभी उनको पेट दुखता है कभी उनको क्या है पैर दुखते हैं कभी उनको हाथ दुखते हैं कभी बुखार आता है तरह तरह की तकलीफों से गुजरते हुए जाती है। लेकिन मेरे प्यारे अजीजों और दोस्तों कुर्बान जाओ सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो तो रहमतल लिल आलमीन है वो दुश्मनों को गले लगाने वाले हैं पत्थर खा के भी दुआ देने वाले हैं। जब क्या है उम्मतियों को क्या है दुआ देने वाले हैं दुश्मनों को गले लगाने वाले हैं तो अपनी माँ को कैसे तकलीफ दे सकते हैं। हज़रत आमिना फरमाती हैं मेरे लख्ते जिगर जब मेरे पेट में आए औरतों को तकलीफ होती है जब मेरा बच्चा मेरे पेट में आया तो मुझे तकलीफ नहीं बल्कि सुकून महसूस हुआ। पहले से ज्यादा मैं तरोताजा नजर आने लगी जब मेरा बच्चा पेट में आया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब मेरे पेट में आए जब मैं सो जाती हूँ तो अच्छे अच्छे ख्वाब नजर आते हैं मेरे पेट से नूर निकलता है वो नूर पूरी दुनिया को रोशन कर देता है वो नूर पूरी दुनिया को रोशन कर देता है और मुझे अजीब अजीब ख्वाब आते हैं। एक मर्तबा का वाकया है हजरत सैयदा आमिना तय्यबा ताहिरा फरमाती हैं एक मर्तबा एक बुजुर्ग सफेद क्या है मुबारक चेहरा लेकर मेरे सामने हाजिर हुए। मेरे सामने हाजिर होने के बाद उन्होंने कहा कि अरे आमिना मुबारक हो तुझे हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरे पेट में जलवा कर हैं हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरे पेट में जलवा कर हैं। तो हजरत आमिना अर्ज करती हैं कि ए नेक बंदे तू कौन है ए नेक बंदे तू कौन है मेरे पेट में जो रसूल है वो तुझे कैसे मालूम है तू कौन है। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि ए आमिना मैं तेरा भी बाप हूँ तेरे बेटे का भी बाप हूँ मैं तेरा भी बाप हूँ और तेरे बेटे का भी बाप हूँ मेरा नाम अबुल बशर आदम सफीउल्लाह है। तो मेरे अजीजों और दोस्तों इसी तरह से हर महीने के हिसाब से हजरत नूह नजीबुल्लाह आकर बशारत देते हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आकर बशारत देते हैं हजरत मूसा कलीमुल्लाह आकर बशारत देते हैं हजरत ईसा रूहुल्लाह आके बशारत देते हैं बहुत सारे अंबिया इकराम आके बशारत देते जाते हैं। यहाँ तक कि मेरे प्यारे अजीजों और दोस्तों डिलीवरी का वक्त करीब आता है तो हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं जब मैं किसी पत्थर पे पाँव रखती हूँ तो पत्थर भी क्या है मोम की तरह नरम हो जाता है मोम की तरह नरम हो जाता है। जब मैं अपने घर से आबे ज़मज़म की
कुएं को पानी लेने के लिए जाती तो बीच में जितने भी दरख्त हैं वो मेरे लिए क्या है, अपनी टहनियां झुका देती हैं। ऐसा मालूम होता है कि सरकार तशरीफ ला रहे हैं, अदब के साथ खड़े होना चाहिए, वो अदब के साथ झटझाड़ के खड़े हो जाते थे। और जब मैं कुएं के पास जाती हूँ तो कुएं का पानी रस्सी और डोल लेके निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जैसा ही मैं कुएं के सामने जाती थी तो आबे ज़मज़म का पानी भर भर के ऊपर आया करता था और मैं आसानी से अपनी बाल्टी भर लिया करती थी। तो मेरे प्यारे अजीजों और दोस्तों, एक मर्तबा का वाक़या है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी जान उनके क्या है शौहर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को कहती है कि अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी बहू ज्यादातर क्या है खुशबू लगाती है, इतना खुशबू लगाती है, इतनी खुशबू लगाती है कि वो खुशबू से क्या है पूरा घर में उड़ता है। बस ये आखिरी वाक़या है, बयान बढ़िया खत्म कर दूं, और से सुनो और से सुभान अल्लाह। आखिरी वाक़या है, बस 2-3 मिनट। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, अरे बीवी तू भी जाके क्यों नहीं बोल सकती, तू क्यों नहीं जाके बोल सकती? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी अर्ज करती हैं, ऐ मेरे शौहर, हजरत आमिना पर इतना नूर आ गया है, इतना नूर आ गया है, जैसा ही उसके सामने जाती हूँ तो कुछ भी नहीं बोलती, बस उसके चेहरे को देखती रहती है। इतना नूरानी चेहरा हो गया है, अल्लाहु अकबर, मैं कभी भी ऐसा चेहरा नहीं देखी है, इतना नूरानी उसका चेहरा हो गया है। जाके आप ही बोलिए। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब जाके क्या है आमिना से फरमाते हैं, क्या है आमिना, अब तो क्या है हमारी गरीबी की हालत चल रही है, आए आमिना अब तो हमारे घर में खाने के लिए अच्छी तरह से नहीं है, आए आमिना तू जाके इतना अच्छा इतर कहाँ से लाती है, इतनी अच्छी खुशबू की इतर तू कहाँ से लाती है? आए आमिना, वो उसका राज क्या है, मक्के के बड़े बड़े लोग मुझे ताना दे रहे हैं, मक्के के बड़े बड़े हजरात मुझे बोल रहे हैं, अरे अब्दुल मुत्तलिब आज तक आपने ऐसा इतर नहीं लगाया था, आज तक आपने ऐसी खुशबू नहीं लगाई थी, वो कहाँ की खुशबू है, वो कैसी खुशबू है, हमने अपनी जिंदगी में नहीं सूंघी है, इतनी खुशबू क्या है वो तुम्हारे घर में आती है। हमने पूरे मक्के के घरों का जायजा लिया, इतने घरों में वो खुशबू नहीं आ रही है, तुम्हारे घर में वो खुशबू आ रही है, तुम्हारे घर में वो खुशबू आ रही है, पता लगो इसका राज क्या है। तो हजरत आमिना के पास हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहुंचते हैं, फरमाने के बाद हजरत आमिना अर्ज करती हैं, आए मेरे ससुर, आए मेरे अब्दुल मुत्तलिब, ये खुशबू मैं किससे खरीद कर लाती नहीं, ये खुशबू मैं लगाती नहीं, ये खुशबू मेरे जिस्म की खुशबू ही नहीं है, ये खुशबू मेरे जिस्म की खुशबू नहीं है। हाँ आए अब्दुल मुत्तलिब, जहाँ मैं जाती हूँ, जहाँ मैं बैठती हूँ, वहाँ से खुशबू की क्या है बास आ जाया करती है, वहाँ से इतर की खुशबू आ जाया करती है। जब मैं तहारत खाने के लिए जाती हूँ तो खुशबू आती है, जब मैं बैतुल खुला के लिए जाती हूँ तो खुशबू आती है, जब मैं बाहर निकलती हूँ तो खुशबू आती है। अरे अब्दुल मुत्तलिब, ये मेरी खुशबू नहीं है। तो अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, क्या है आमिना उस राज को बता, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? दुरूद शरीफ पढ़ो, बता देता हूँ। सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत आमिना फरमाती हैं, क्या है अब्दुल मुत्तलिब, ये मेरे जिस्म की खुशबू नहीं है, ये खुशबू मेरे पेट में जो बच्चा है वो बच्चे की खुशबू है, ये मेरी खुशबू नहीं है, मेरे पेट में अल्लाह का प्यारा बंदा है, ये उसकी खुशबू है। तो मक्के में फैल गया था, अल्लाहु अकबर, ये कैसी खुशबू है, ये कैसा मौजिज़ा है, अल्लाहु अकबर। वो कौन से बेटे को आमिना जन्म देने वाली है, उसका मीलाद पेट में रहने से भी बड़ा है, उसकी तारीफ अभी पैदा ही नहीं हुआ है, जब भी मनाई जा रही है। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो भी सुनने की तौफीक दी है, बोलने की तौफीक दी है, इसमें छोटी बड़ी गलती को दुआ फरमाए।